ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری اسکرین پر بدلتے ہوئے ان مناظر کو دیکھتے جائیے۔ اس وقت میں کرناٹک کے مشہور و معروف علاقے شہر بھٹکل کے ایک معروف دینی و عصری علوم کے سنگم کے پہلو میں خرامہ قدم بڑھاتے ہوئے نظر آؤں گا۔ یہاں میلے جیسا ماحول ہے، ہر طرف طلباء و طالبات کے زبان سے اسلام اور سائنس کی تفصیلات کان میں رس گھول رہی ہے۔ ٹھہریے، کیا رس گھولنے والا جملہ صحیح رہے گا؟ نہیں، بلکہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بار بار پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ دیکھیے، کیا کہا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے اپنے حکم سے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اسکرین پر بدلتے ہوئے ان مناظر کو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی دم بخود طلباء کی ان حیران کرنے والے اسلام اور سائنس کے ماڈلز کو دیکھ کر حیران و ششدر تھا کہ آزادی کے بعد مسلمانان ہند کو تعلیمی، معاشی اور اقتصادی اور سیاسی طور پر پیچھے دھکیلنے کے لیے انگریزوں نے ہندوتوا ذہنیت کے حامل کچھ عناصر سے مل کر ملک کے تعلیمی نصاب میں اپنی سوچ کی گندگی کو شامل کر کے سوچ رہے تھے کہ اس مسلم قوم کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ مناظر اور بھارت کے مختلف ریاستوں میں آج مسلم تعلیمی اداروں کی ترقیات کو دیکھ کر شاید وہ سکتے میں ہوں گے اور اپنی سازشیں ناکام ہونے کی وجہ سے ماتم کر رہے ہوں گے، ایسا مجھے احساس ہوتا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بھٹکل کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے علی پبلک اسکول اور اس کے کیمپس کے مناظر ہیں، جہاں اسلامک اور سائنس کے نام پر طلباء گزشتہ کئی دنوں سے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ایسے دلچسپ اور حیران کرنے والے سائنس اور اسلامی روحانی تاریخی ماڈلز بنائے اور اس کی نمائش کے لیے 5 دن کا وقت دیا، جس میں شہر و آس پاس کے طلباء و طالبات ہی نہیں بلکہ شہر کا شہر امڑ آیا، طلباء کی ان محنت کو دیکھنے کے لیے، سراہنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور پھر مستقبل میں دین و ملت کے ساتھ وطن کی خدمت گزار بننے کا خواب دکھانے کے لیے۔ اس اسکول کے بانی اور میرے استاد محترم جناب مولانا محمد الیاس جاگٹی ندوی صاحب دامہ ظلہ کو میں نے دیکھا۔ وہاں وہی سادگی، وہی پیشانی پر ذمہ داریوں کی سلوٹیں، کبھی کالج کی طرف بھاگ رہے ہیں تو کبھی بوائز کیمپس میں مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، کبھی طالبات کے بنائے ماڈلز کی جانب آنے والے مہمانوں کو بھجوانے کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی پولیس افسران کو طلباء کی محنت کا نظارہ کرا رہے ہیں، کبھی شہر کے ذمہ داران کو، کبھی علماء کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسلام اور سائنس کے ماڈلز کا نظارہ کرا رہے ہیں، تو کبھی وہ روحانی منظر دکھا رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسے تھا۔ طلباء اور اساتذہ کی محنتیں، لگن، ہر ایک ماڈل گواہی دے رہا تھا۔ طلباء و طالبات کے چہروں پر تھکن کے آثار، ان کے پیچھے کام کرنے والے اساتذہ، انتظامیہ دنیا سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے، ہم علی پبلک اسکول بھٹکل کے طلباء ہیں، یہ ہماری محنت ہے، اسکول میں دی جانے والی تعلیم کا عملی عکس ہے، سائنس میں ہونے والی کھوج کا پرتو ہیں۔ ہم سائنس میں بھی پیچھے نہیں، نہ تاریخ میں، نہ اپنے عقائد کے ساتھ کوئی سمجھوتا، نہ ہم نے سائنسی ترقیات میں اپنی دین و مذہب کو بھولا۔ جب میں بھارت کے دفاعی نظام جو مختلف میزائلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ماڈلز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تو مسلمان بادشاہوں کے تعمیری فن میں عظمت
رفتہ کی گواہی دینے والے تاج محل کے ماڈل نے دل موہ لیا۔ اس کے قریب اور کئی سارے الگ الگ اسلامی تعمیری فن کے تاریخی ماڈلز نے اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر جو بنائے تھے، یہاں کیا کچھ نہیں تھا۔ پرانے گھروں کی فن تعمیر، سماج و خاندان کو جوڑنے والے حساس تمثیلی گھر، روضہ مبارک کے اندر کا روحانی منظر کا ماڈل، کعبہ شریف، بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ کچرے سے کیسے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، پانی کے ڈیم کیسے بنائے جاتے ہیں، بجلی کیسے کڑکتی ہے، بادل کیسے پھٹتے ہیں، بھارت کا نقشہ کیا ہے، ریاست کا نقشہ کیا ہے، انجینئرنگ کے شعبے سے محکمہ جنگلات کو اور باغبانی کو اور دیگر چیزوں کو سمجھانے کی چیزیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی پبلک کے کیمپس کی 5 عمارتوں میں یہ نمائش رکھی گئی تھی، اور دیکھتے دیکھتے انسان تھک جاتا مگر ماڈلز ختم نہیں ہوتے، تو اس کے پیچھے کی محنت اور اس سے بڑھ کر اس کو تیار کرنے اور کرانے والوں کا اخلاص، نگرانی رکھنے والی انتظامیہ کی لگن، اور پھر اس موضوع اور فیلڈ میں مہارت رکھنے والوں کی انتھک جدوجہد، آپ اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے اگر آپ اس کا نظارہ کیے ہوتے۔ علی پبلک کیمپس کے واسیوں، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام۔ آپ لوگوں کی نمائش نے مجھے بار بار اسلام اور سائنس کے رشتے کو سوچنے پر مجبور کیا۔ قرآن کی زبانی دل و دماغ میں کچوکے لگانے کے لیے کافی تھا، جیسا کہ یہ آیت اسی کی ترجمانی کر رہی ہو کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے۔ یہ وہ علم اشیاء ہی ہے جس کی بنا پر انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر یہ آیت جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں کہا گیا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تم میں ایمان والوں کے اور انہیں جنہیں علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔ اور سورہ زمر کی آیت کیا آپ نے نہیں پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب، آپ کہیے کہ علم والے اور بے علم کہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں، نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے تدبر نہ کرنے والوں کو بار بار للکارا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کو دیکھیے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ بہکیف ناظرین گرامی، قرآن کی کئی آیات کے ذریعے سے ہم سائنس کو، دیگر موضوعات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت کی تنگ دامنی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو احادیث اور دیگر آیات کو سامنے رکھ سکوں۔ ہاں، میں علی پبلک کہ اس کامیاب اسلام اور سائنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکبادی دیتے ہوئے پیغام پہنچانا چاہوں گا، بلکہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ اسکول جن کے نام سے منسوب ہے، موسوم ہے، ان کا پیغام ہے، یعنی علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ مرحوم کی کتاب ہے انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی و تعمیری کردار۔ اس میں ایک سبق آموز قصہ ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے علامہ مرحوم جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فن، علم، دین علوم اور عصر علوم و فنون کیوں ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلبہ تفریح کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز و کیف آور تھی، اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نو عمر طلبہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ غیر تعلیم یافتہ ملاح ان کی دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرے بازی، مذاق و تفریح طبع کے لیے نہایت موزوں تھا۔ ملا یعنی کشتی چلانے والا۔ چنانچہ ایک تیز و ترار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چچا میاں آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟
ملاح نے جواب دیا میاں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، کہا اس نے۔ دوسرے صاحبزادے بولے اقلیدس اور الجبرا تو آپ ضرور پڑھے ہوں گے؟ ملاح نے کہا حضور یہ نام میرے لیے بالکل نئے ہیں۔ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا مگر آپ نے جغرافیہ و تاریخ تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملاح نے جواب دیا سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنے ہنسی نہ ضبط کر سکے اور انہوں نے قہقہا لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملاح نے بتایا یہی کوئی 30 سال۔ لڑکوں نے کہا آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملاح بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا، خفیف یعنی کہ جیسے کہتے شرمندہ ہو کر کے رہ گیا اور چپی سادھ لی۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ طوفان آ گیا، موجیں منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھی، کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کو پہلا تجربہ تھا۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنانی شروع کر دی۔ اور جب بھاری بھرکم اور مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟ لڑکوں میں کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا، ہم اسے سیکھ نہیں سکے۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے پوری عمر ڈبو دی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کچھ کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔ پیغام کیا ہے ناظرین گرامی؟ علم کے ساتھ فنون اور اس کا عملی عکس بہت ضروری ہے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بہکیف ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آپ کی محنتوں کو سلام، آپ کی جد و جہد کو سلام، آپ کے اساتذہ کو سلام، آپ کی انتظامیہ کو سلام اور سب سے بڑھ کر ان سب کی نگرانی کرنے والے استاد الاساتذہ اور اس اسکول کے بانی مولانا الیاس بھٹکلی ندوی کو سلام کہ انہوں نے اتنا بہترین نظارہ اہل بھٹکل اور مضافات بھٹکل کے لوگوں کو دیا۔ چلیے چلتے چلتے آپ بھی کچھ جھلکیاں دیکھ لیجئے گا۔ یہ اتنی ساری چیزیں تھی کہ اتنے مختصر ایپیسوڈ میں ساری چیزیں ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن جو مخصوص ہم لوگوں نے کیچ کیا وہ بہت کچھ سامنے آ چکی ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے ہمارے ایگزیبیشن کے اندر یہ کمرہ اور یہ ماڈل ہمارے دیگر تمام ماڈل سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی سادگی ہے، روحانیت ہے، سکون ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو سادگی تھی ہم نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے جتنا ہم ایڈوانس ہو جائیں گے اتنا ہم ترقی کریں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا ہم پچھلے زمانے کی طرف چلیں گے، 1400 سال پہلے 5 کی طرف لوٹیں گے، اتنے ہم دنیا میں ترقی کریں گے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو بند کرنا ہے، دل کی آنکھوں کو کھولنا ہے، تصور کرنا ہے، احساس کرنا ہے، امیجن کرنا ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں مسجد کیسی تھی، پیارے نبی کے صحابہ کیسے تھے، پیارے نبی صحابہ کو لے کر جس سادگی سے بیٹھے تھے، جہاں سے پوری دنیا کی سیادت اور قیادت وہاں سے شروع کی گئی تو وہ کیسا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا ماڈل ہے مسجد نبوی کا، اس کو ہم مسجد تو نہیں کہتے تھے۔ پیارے نبی کے زمانے میں مسجد 50 بائی 50 فٹ پر مشتمل تھی، ہم نے اس کو ریڈیوس کرتے ہوئے تقریباً اس کا 10% ہم نے بنانے کی کوشش کی۔ ایک طرح سے آئیے پہلے ہمارے اسکول کے طلبہ سے میں کہوں گا مہمانوں کو آگے جانے مہمان کا اکرام ہے، وہ ان میں سب لوگ اندر آئیے، سب لوگ اندر آئیے، تصور کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے، درود و سلام کی سوغات اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آئیے اندر آئیے، اندر کنارے کنارے ایسے کھڑے رہیے، اندر آئیے، اندر آئیے آئیے، سب لوگ آئیے، سب لوگ آئیے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں اس مسجد کے نمونے کو ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں
पिल्लर के तौर पर खजूर का तना इस्तेमाल होता था। अल्लाह के रसूल के जमाने में 18 पिल्लर थे, हम लोगों ने 9 रखा है। और खजूर के पत्तों की छत थी। रिवायत में आता है बारिश होती थी तो बारिश का पानी टिपकता था सहाबा की पेशानी पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कीचड़ नुमा ये लगता था, लेकिन इसके बावजूद उनकी नमाज में सुकून था। यहाँ पर फर्श मिट्टी का था जिसको लीप दिया गया था, पत्थर थे, संगरेजे थे। इसी हालत में अल्लाह के रसूल और प्यारे सहाबा नमाज पढ़ते थे। हमने भी इसी को यहाँ पर रखा है ताकि हमारे अंदर में वो एहसास पैदा हो जाए, वो तसव्वुर, वो बेदारी आ जाए। फिर इसी तरह से अल्लाह के रसूल के जमाने में ये मिट्टी की कच्ची दीवारें थी। और इधर आइए, अल्लाह के रसूल के जमाने में मिंबर और मेहराब नहीं था, खजूर का एक तना था जिस पर सहारा देकर प्यारे रसूल जुमे का खुतबा देते थे। जब आबादी बढ़ने लगी, लोगों तक आवाज के पहुंचाने में दुश्वारी होने लगी, तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के अर्ज किया गया। बाद रिवायत में हजरत तमीम दारी का नाम आता है, बाजों में मुख्तलिफ नाम आते हैं, जो कारपेंटर थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग आपको देख नहीं सकते आसानी से, आपकी आवाज पहुंच नहीं सकती, इसलिए हम मिंबर बनाना चाहते हैं ताकि आप उस पर खड़े होकर के जुमे का खुतबा दें। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। अगले जुमे में वो मिंबर रखा गया। अल्लाह के रसूल मिंबर पर चलने लगे जुमे का खुतबा देने के लिए। तो ये खजूर का तना जिस पर सहारा देकर प्यारे रसूल खुतबा देते थे, ये रोने लगा, बिलबिलाने लगा, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ये तिलमिलाने लगा। ये देखिए, एक दरख्त का टुकड़ा होकर ये प्यारे नबी की मोहब्बत में रोता है, लेकिन हम हैं दुनिया के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे पड़ करके रोते हैं, बिलबिलाते हैं, भागते हैं। ये धोखे की दुनिया है। तो हमें अपने अंदर में उस रसूल की मोहब्बत के चिराग को रोशन करना है। इस मैसेज को हम आपके दिलों तक पहुंचाने के लिए ये मॉडल हमने पेश किया है। फिर अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतरे, इस पर हाथ रखा, इसको तसल्ली दी और कहा, अगर मैं इसको तसल्ली न देता तो ये खजूर का तना क़यामत तक रोता रहता। फिर इसको वहीं पर दफन कर दिया गया। आज भी आप मस्जिद नबवी में जाएंगे, वहां पर मिंबर और मेहराब के वहां पर ऊपर में एक है उस्तवाने हन्नाना, वहां पर लिखा हुआ है कि यही खजूर का तना है, यही वो उस्तवाने हन्नाना है जहां पर उसको यादगार के तौर पर वहां पर लिखा गया है। फिर पीछे की जानिब में अब यहाँ पर आइए, बिल्कुल आहिस्ता से, किसी चीज को टच मत करें। ये देखिए, यहाँ पर एक थोड़ी सी ऊपरी चीज, इस तरह नहीं था, चबूतरे की तरह, आंगन की तरह एक चीज बनी हुई थी जिसको सुफ़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। यहाँ पर वो सहाबा जो इस्लाम कबूल करके अल्लाह के रसूल के पास आ गए थे, रहने के लिए मकान नहीं था, उनके पास सारे सामान नहीं था, उनके पास कोई चीजें नहीं थी। अल्लाह के रसूल उनका ख्याल रखते थे, उनकी तरबियत करते थे। यही इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी, यही इस्लाम का पहला मदरसा, यहीं से बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन निकले। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे यहाँ से पैदा हुए, यहीं से निकले। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को मरकज बनाया, तालीम का, तरबियत का, रहनुमाई का, मुशावरत का, अदालत का, सियादत का और क़यादत का एक मस्जिद मरकज है। यही पैगाम देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मरियम इरफा है और मैं हफ्सुल जमात से हूँ। ये मेरा चांद का मॉडल है। तो मैं शुरू करते हैं। जब हमारा इस्लाम का महीना शुरू होता है तो जो ये पहला चांद होता है उसको हम अंग्रेजी में न्यू मून कहते हैं। और हमारी नजरों से गायब क्यों होता है, हमें क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये सूरज और दुनिया के बीच में होता है, इसलिए हम इसे नहीं देख पाते हैं। तो जब हम थोड़ा सा चांद देखते हैं, थोड़ी सी उसकी झलक देखते हो, उसको हम उर्दू में हिलाल कहते हैं, मतलब क्रिसेंट। अभी हमारे जहन में तो एक सवाल होगा कि इस्लाम के महीने में 29 और 30 दिन ही क्यों होते हैं? उससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं, क्योंकि जब चांद घूमता है तो वो मतलब गोल घूमता है, तो उसको 29 और 30 डेज लगते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम चलो, क्या आपको पता है कि गज़वा बदर का टाइटल कैसे मिला, मतलब कैसे गज़वा का बदर नाम मिला? जो फुल मून है, हम उसको मतलब पूरा चांद, इसको हम अरबी में बदर कहते हैं। और जो गज़वा था, जो फाइट थी और रात में लड़ी गई थी, और इसलिए हमें गज़वा का नाम बदर मिला। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं दुनिया के बारे में, दुनिया के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सिर्फ एक मिट्टी का गोला नहीं बनाया, इसमें अल्लाह ताला ने लेयर्स भी दिए हैं। तो 3 मेन लेयर्स है, क्रस्ट, पेंटल, कोर। कोर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और एक इनर कोर। जो क्रस्ट है वो एक पत्थर की लेयर है जिस पर हम चलते हैं, करते हैं। और जो मेंटल है उसमें कोई भी एसिड का यूज नहीं किया गया है, एक बेसिक रॉक मतलब जैसे मैग्नीशियम और आयरन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आउटर कोर, एक लिक्विड सरफेस है जो आयरन और निकल से बना है। नेक्स्ट इज इनर कोर। जो इनर कोर है वो एक साइंटिस्ट सब डिस्कवर किए हैं कि जो हमारे सन की जो लेयर है तो बहुत हॉट होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हॉट ये होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।
Today's our model is ozone depression with carbon purifier. This model shows how pollution affects our planet and how the ozone layer protects life. Ozone damage started seriously in 1970s when harmful chemicals like CFCs increased in the air. This created the ozone hole. If the ozone layer becomes weak, dangerous UV rays reach the earth, causing skin cancer, eyes damage, plant distribution, and climate imbalance. Today, because the world reduced, CFCs are slowly recovering and is expected to fulfill in the coming details. Here, factories realize smoke, the earth rotates with its ozone sheet, the carbon purifier cleans the air before raising it back. Allah has created this perfect positive system, and it is our duty to reduce the pollution and help the ozone recover. Jazakallah khairah. The waste which is there in the house, that is burned, and the burned energy is stored in the thermal panel, and the current passes through the wire to the battery, and the burned energy which is stored in the battery glows the bulb. And the air polluted by the burning of the paper or any waste is connected to the pipe, and the air goes to the water or the liquid and mix it and make coal, ink and paper. This is our Century battery. The normal battery which is there in our mobile gets drained after 2 or 3 months when it is full charge. If we keep it away also, it will be drained after 2 or 3 weeks. But this is a method of preserving battery that we can preserve it for centuries and decade and centuries on. See how you can see, if you lift up imagine this is a brick of 1000 kilo. If you take it up by the motor or the electricity, after decade, after the 50 years and the century also, the energy will be stored there, because there is a dynamic motor here which produces magnetic field. After decade also we touch it down, the electricity is produced. As much external power is done, the more electricity is produced here. ये लोग पुराने जमाने में इस तरह रहते थे, ये उस घर का मॉडल है, इसे कसकट कहते थे। पहले मर्द लोग यहाँ पे बैठते थे और बातें करते थे। इस जगह को डहुनी कहते थे और इसे तुमसो कहते थे। वो पहले मल्ली कहती थी। नवाई जबान में इसको क्या कहते थे? नवाई जबान में इसे दुमसो कहते थे, इसे जिंदरों कहते थे। यहाँ पे औरतें यहाँ बाहर मेहमान को देखती थी, यहाँ से घर की औरतें, इसे वस्रू कहते थे। मेन हॉल, अभी मेन हॉल कहते हैं। ये मस्गर है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, यहाँ बेड डालकर यहाँ ही सोते थे और इसे नवायती में वाखुरी कहते हैं। और ये कुड़, पहले डाइनिंग रूम, यहाँ अभी डाइनिंग रूम कहते हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ है, इसे नाश्ता यहाँ खाते थे। अगर कोई औरत मेहमान आए तो यहाँ हुल्लू पे बिठाते थे। पहले इसे चौकी बोलते थे, अभी किचन बोलते हैं। यहाँ पे खाना बनाते थे।